لا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين، مولانا سيدنا نبينا شفيعنا أبو القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. اس پر نور موقع پر اور پر مسرت موقع پر میں تمام امامیہ کمیٹی کے اراکین سے اور تمام ممبران سے کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ہمارے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ مسلسل آپ لوگ اچھے اچھے اشعار سنا رہے تھے، اور ہمارے راشد صاحب نے ہماری شان میں ایسا کہا ہے، لیکن ہم ایسے ہیں نہیں، کوشش کر رہے ہیں. صلوات پڑھیے عظمت آل محمد. یہ ان کی حسن نظر تھی، اور ان کی شاعری کا ایک وہ تھا فن ماشاءاللہ سے. اور اسی کے ساتھ جو ہے چند شعر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ماشاءاللہ سے محمد و آل محمد صلوات. فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر، فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر، دنیا حسن کے نقشے کف پا کی دھول ہے. دنیا حسن کے نقشے کف پا کی دھول ہے. کہتے ہیں کہ حسن سے عشق ہے دشمنوں سے دور رہنا بھی، حسن سے عشق ہے دشمنوں سے دور رہنا بھی، میرے ایماں کا جز ہے تولا بھی تورا بھی، میرے ایماں کا جز ہے تولا بھی تورا بھی، اور حسن کا عشق ہم سے کیا خریدے گی بھلا دنیا، حسن کا عشق ہم سے کیا خریدے گی بھلا دنیا، بہت مہنگا ہے ہم لوگوں کے ماتھے کا پسینہ بھی، بہت مہنگا ہے ہم لوگوں کے ماتھے کا پسینہ بھی. یعنی امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت کیا خریدے گی، بلکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ماتھے کا جو پسینہ ہے یہی بہت مہنگا ہے. پہلے دنیا یہ خرید لے، پھر امام حسن علیہ السلام کی محبت ہم لوگوں کو دلوں سے خریدے گی. اس کے بعد شعر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کس کی بزم ہے یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کس کی بزم ہے یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کس کی بزم ہے یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، زمیں سے تابہ فلک روشنی بچھائے ہوئے، زمیں سے تابہ فلک روشنی بچھائے ہوئے، اور چراغ مدح حسن جگمگا رہے ہیں یہاں، چراغ مدح حسن جگمگا رہے ہیں یہاں، اسی لیے ہیں وہ اپنا دیا بجھائے ہوئے، اسی لیے ہے وہ اپنا دیا بجھائے ہوئے. اور اس کے بعد ایک اور نعرے
فرزند بوتراب کے دشمن کو کیا خبر، دنیا حسن کے نقشے کفے پا کی دھول ہے، دنیا حسن کے نقشے کفے پا کی دھول ہے، اور مسند ہو جس کے دوش پیمبر کا آسماں، مسند ہو جس کی دوش پیمبر کا آسماں، اس کے لیے زمین کی حکومت فضول ہے، اس کے لیے زمین کی حکومت فضول ہے۔ اور مولا متقیان کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جو تقریر کا ہے وہ شروع ہوگا کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا۔ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا، سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں عشق، عشق میں صورت علی کی ہے، جو سانس ہے وہ ساتھ امانت علی کی ہے، جب بھی کبھی بلاؤں میں گھری ہے زندگی، بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی۔ بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی۔ اور ماشاءاللہ ولائی مجمع بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے، اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ اشعار پڑھ دوں، اور تاکہ میں بھی یہ صفِ شورا میں ہمارا بھی کچھ شمار ہو جائے اس بارگاہ رسالت میں۔ صلوات پڑھیے عظمت عالی۔ تو عزیزان محترم، جس آیت کا جس سورہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ بڑی مشہور اور معروف سورہ ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پیغمبر اکرم سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول ہم نے کوثر عطا کیا۔ یہ ایک واحد سورہ ہے قرآن مجید کا کہ جو دو بار، جس کا نزول دو بار ہوتا ہے، یعنی ایک وہ وقت سورہ کوثر نازل ہوا جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آئی، اور دوسرا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تو یہ کچھ سورہ کوثر پھر سے نازل ہوا رسول اللہ۔ یعنی یہ سورہ کوثر کچھ بتانا چاہ رہا ہے، سورہ کوثر کچھ مفہوم دے رہا ہے، دنیا والوں کو کچھ پیغام دے رہا ہے۔ یعنی سورہ کوثر جو ہے صرف سورہ کوثر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے تماچا ہے جو پیغمبر اکرم کو ابتر کا تانا دیا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ تماچا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو ابتر کے لیے جو ہے وہ تانا دیا کرتے تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور ماشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ایک صرف دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک ضرب ایمانی تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے بے ولد رہیں گے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے بعد اس سورہ نے بتایا کہ دیکھو پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا کو کیا ملا؟ کوثر ملا، یعنی نسل کثیر ملی ہے، اور وہ نسل کثیر اس طریقے سے آگے بڑھی، اس طریقے سے آگے بڑھی کہ آج پوری دنیا میں جو ہے محمد عربی کی اور محمد عربی کی اولاد موجود ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ولادت ہے، ظاہر سی بات ہے ولادت کا موقع ہے امام حسن کی، تو ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ معنی حسن کیا ہے۔
حسن کہتے کسے ہیں؟ حسن کا مفہوم کیا ہے؟ اور یہ نام حسن کس نے رکھا؟ یہ نام حسن کس نے رکھا؟ اب امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ خود جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اکرم آتے ہیں اور آنے کے بعد مولا متقیان سے کہ فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کا نام اے علی تم نے کیا رکھا؟ تو مولا متقیان مسکرانے لگے اور مسکرانے کے بعد دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ سے جو ہے وہ آگے جسارت نہیں کر سکتا، میں آپ کے آگے جو ہے وہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں اس بچے کا نام رکھ دوں۔ تو جیسے ہی پیغمبر اکرم سے یہ ارشاد فرمایا مولا متقیان نے، تو فوراً مولا پیغمبر اکرم نے پلٹ کے کہا کہ اے علی، اگر تم ہمارے آگے یہ جسارت نہیں کر سکتے تو میں اپنے پروردگار کے آگے یہ کیسے جسارت کر لوں کہ میں اس بچے کا نام رکھوں؟ میں کس طریقے سے یہ جسارت کروں کہ میں اپنے پروردگار کے آگے میں جو ہوں وہ بڑھ کر اس بچے کا نام رکھ دوں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ پیغمبر اکرم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے جو نایاب موتی تھے، یہ بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے پہنچے کہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور ایک سفید پر جو ہے کپڑا جو ہے پیغمبر اکرم کو دیتے ہیں، اور جیسے ہی پیغمبر اکرم نے وہ کپڑا کھولا تو اس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ نام جو ہے روایتوں میں ملتا ہے اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ نام اس سے پہلے نہ کبھی رکھے گئے تھے اور نہ کسی نے سنے تھے۔ یعنی یہ نام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی یہ دونوں نام یہ لوح محفوظ کی تقدیر پر لکھے ہوئے نام ہیں، جو آج ہم لوگوں کے ماشاءاللہ بچوں کا نام، کسی کا نام جو ہے کسی کا نام حسن سے منسوب ہے، کسی کا نام علی سے منسوب ہے، کسی کا نام حسین سے منسوب ہے۔ یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نام ہے جو لوح محفوظ کی تقدیر بنے ہوئے ہیں، یہ وہ نام ہے۔ اور اس نام کو اب ہمارے یہاں کا ایک زمانہ آیا تھا، اب ماشاءاللہ سے لوگ تھوڑا سے اس بارے میں سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ایک نام آیا تھا، ایک زمانہ چلا تھا ہم لوگوں کی یہاں انگلش نام رکھنے کا، یعنی اور وہ سارے نام جب آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھتے ہیں یا اور وہ دیکھتے ہیں سماج میں، جب دوسری کنٹریز آپ ٹریول کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ کہیں کسی ڈاگی کا وہ نام ہے، کہیں کسی اس کا وہ نام ہے، اور کسی یعنی گانا گانے والے کا وہ نام ہے۔ لوگ لائک یہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو وہ لائک کرنا چاہیے جو لوح محفوظ کی تقدیر بنی ہوئی ہے، نہ کہ جو ہے سماج اور عوام کی جو نگاہوں میں جو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا ماشاءاللہ سے آج کل ہمارے ینگ یوتھ اور جو ہماری جو جنریشن ہے وہ تمام لوگ اس بات کو بہت اچھی طریقے سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کا نام خصوصاً جو ہے اہل بیت سے منسوب رکھتے ہیں، اور یہ اہل بیت سے جو منسوب رکھتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی بہت سارے کیوں پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ جب کسی کا نام رکھو تو اس کے اعتبار سے یعنی اس نام کا اثر اس بندے پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کو اچھے القاب سے بلا رہے ہیں تو اس کی ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر انداز چیز ہے۔ ایک انسان کو آپ مستقل چور 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 کہہ کر بلائیے، چور 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 چور، تو وہ ڈپریشن میں ہو جائے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہوں اگر وہ اس لفظ کے معنی کو سمجھتا ہے تو، یعنی ایک انسان جو ہے وہ چور کے معنی سمجھتا ہے، اگر آپ کسی بندے کو اس طریقے سے کہہ کے مستقل بلائیے تو وہ لڑکا جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائے گا کہ یہ کیوں مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے کا ناموں کا اثر ہوتا ہے، اور کہیں یہ اس کے دماغ میں ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھائی یہ زمانہ مجھے یہ کہتا ہے میں کیوں نہ ایسا کام کروں۔ جب آپ کو کسی کو آپ جو ہے حسن کہہ کر بلائیں گے، کسی کو آپ حسین کر کے بلائیں گے، کسی کو آپ عباس کر کے بلائیں گے، تو یعنی جب وہ اپنا نام سنے گا، ایک یوتھ اور ایک لڑکا اپنا نام سنے گا تو کہے گا نہیں میرا نام عباس ہے، مجھے یہ حرکت نہ کرنی چاہیے۔ یعنی معاشرے میں مجھے یعنی یہ جو ہے حرکت نہ کرنی چاہیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس نام کا اثر
یعنی اس کی وجود میں جو ہے وہ رہے گا کہ یعنی ہمیں اپنے نام کی وجہ سے جو ہے وہ کیا یہ حرکت یعنی کوئی بھی ایسی حرکت اگر وہ کرنے جا رہا ہے یا سوچ رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا. ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے ماں باپوں کا کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا نام جو ہے ہم تمام لوگوں کا نام اہل بیت کے ناموں سے یا ان کی کنیت سے یا ان کے القاب سے منسوب رکھا. صلوات پڑھیے عظمت اب جب امام حسن علیہ السلام 3 ہجری 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے اور تو پیغمبر اکرم نے ان کو جو لقب دیا وہ سبط اکبر کا دیا. سبط اکبر یعنی بڑا بیٹا. یعنی پیغمبر اکرم نے اپنا بیٹا پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ قرار دیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ اسی لیے سورہ کوثر نازل ہوئی تھی اور نازل ہونے کے بعد اس کا پروف یعنی ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نواسے رسول ہیں. یہ عام فہم جو ہے وہ اس میں مشہور ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نواسے رسول ہیں، لیکن در حقیقت میں قرآن نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ پیغمبر کی وہ ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب عیسائیوں سے وہ ہوا مباہلہ ہوا تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ذکر ہوا ہے ابناءنا و ابناءکم والنساءنا. یعنی یہ نہیں کہا کہ اپنے پوتوں کو لے آنا یعنی یا اپنے نواسوں کو لے آنا. یعنی ابناءنا یہ لفظ قرآن جو یعنی سب سے زیادہ اہم ہے. ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو یعنی آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیے گا. یعنی یہ ابنا آنا کا لفظ جو بتا رہا ہے اپنے بیٹوں کو لے آئیے. یعنی پیغمبر اکرم جب مباہلے کے میدان میں گئے تو حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے کی جگہ پر لے گئے. یعنی آپ دیکھیے اب قرآن سے بڑا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ مفسر نہیں ہے یا قرآن سے بڑا جو ہے کوئی تاریخ داں نہیں ہے یا قرآن سے بڑا اور کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود جب امام حسن علیہ السلام خطاب ہوتے تھے مولا متقیان سے تو کہتے تھے ابوالحسن یعنی یا ابوالحسین یعنی اے حسین کے بابا. جب امام حسین امام علی کو بلاتے تھے اور جب امام حسین امام علی کو خطاب کرتے تھے تو یا ابوالحسن کہتے تھے. یا ابا حسن یعنی جو ہے یا ابوالحسن یعنی اے ابوالحسن یعنی اے امام حسن کے بابا. لیکن جب پیغمبر اکرم کو بلا دیا جاتا تھا تو یا ابی کہہ کے بلاتے تھے یعنی یہ میرے باپ. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ پیغمبر اکرم کے لیے جو ہے محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو خود پیغمبر اکرم کے لیے یہ یعنی یہ پیغمبر اکرم کو کہہ کر بلانا یہ بہت بڑا وہ تھا. اور پوری یعنی بلکہ پورا عرب جو ابتر کا پیغمبر اکرم کو تانا دیتا تھا جب امام حسن اور امام حسین یا ابھی کہہ کے بلاتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ جو ابتر لوگ کہہ رہے ہیں یعنی یہ مدینے اور مکے میں کے لوگ. تو آپ یہ دیکھیے کہ خود یعنی ایک بار کا واقعہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں نقل کر دوں کہ پیغمبر اکرم اتنا چاہتے تھے ان دونوں اپنے فرزند کو کہ کبھی ان کے رخسار کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی اپنے دوشوں پر بیٹھائے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پر بیٹھائے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یعنی کہ امت یہ دیکھے کہ کچھ ایسا ہو کہ تاکہ جو ہے بعد نبی ہم یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اب بخاری کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کی یہ کتاب ہے، صحیح السند ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. تو اس میں امام حسن علیہ السلام کا بچپنا ہے اور امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ مسجد سے نکل رہے ہیں اور کہیں جا رہے تھے امام حسن علیہ السلام. تو ابو بکر جو ہے یہ دیکھتے ہیں ان کو
اور دیکھنے کے بعد یہ جلدی سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا لیا۔ اپنے کاندھوں پر جب بیٹھا لیا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ پیچھے سے آ کر انہوں نے پکڑا اور ان کو امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بیٹھا لیا۔ اور بیٹھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس نے مجھے اپنے کاندھے پر بیٹھا لیا، اور اس طریقے سے بیٹھایا تھا کہ ان کی جس طریقے سے پیغمبر اکرم بیٹھایا کرتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے کوشش کری کہ میں بیٹھا لوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کیوں بیٹھایا ہے آپ نے؟ یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ ہے، اور جیسی یہ ہوا تو کچھ دور چلے ہی تھے کہ اور صحابی آ گئے، اور جب تمام صحابی جمع ہو گئے اور آ گئے تو کہنے لگے کہ تم نے یہ کیوں کر رکھا ہے کہ رسول یعنی امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بیٹھا رکھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ شبیہ پیغمبر بھی تھے۔ یہ کمال تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ وہ شبیہ پیغمبر بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شبیہ پیغمبر کو اپنے دوش پر بیٹھا لیں۔ تو یعنی اس سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ شبیوں کو کندھوں پر اٹھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جو کہتے ہیں امت مسلمہ کے بڑے بڑے مفکرین کہ شبیوں کو اٹھانا بدعت ہے، میں کہوں گا کہ یہ بخاری شریف کی اس روایت کو جا کر دیکھو کہ جس میں امام حسن علیہ السلام کو شبیہ پیغمبر سمجھ کر اپنے کاندھوں پہ ابو بکر نے جو ہے وہ بیٹھایا تھا۔ تو آج میں یہ کہوں گا ان لوگوں سے کہ دیکھو کہ اس دور میں شبیہ پیغمبر سمجھ کر یہ اٹھایا تھا، آج اگر کوئی شبیہ امام حسین یا شبیہ امام شبیہ جناب عباس یا شبیہ مولا متقیان یا شبیہ امام حسن اٹھاتا ہے تو یعنی وہ بدعت نہیں ہے۔ اس دور میں بھی لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے خود اس کے لیے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام یہ شبیہ تھے رسول اکرم۔ اب کیسے شبیہ تھے یہ سنیے۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ شباہت رکھتے تھے چہرے سے لے کر کمر تک پیغمبر کی شباہت میں، یعنی ان کی فیس، ان کا ہاتھ اور ان کا جو کمر تک کا پورشن تھا یہ جو ہے وہ پیغمبر سے شباہت رکھتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کمر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ پیغمبر اکرم کا جو پورشن یعنی وہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام سے شبیہ تھا۔ یعنی یہ دو نواسے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی دونوں لوگ جو ہے وہ شبیہ تھے، امام حسن علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام سے۔ اب امت مسلمہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسن علیہ السلام شبیہ تھے پیغمبر کی، اور اہل سنت کی تمام تر کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ یہ شبیہ تھے، تو میں اب تمام علماء اہل سنت سے یہ خطاب کر کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ شبیہ تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام نے صلح نامہ لکھا، یعنی صلح نامہ کیا، صلح کی، تو یعنی گویا پیغمبر نے صلح کری، امام حسن علیہ السلام نے صلح نہیں کری، یعنی گویا شبیہ پیغمبر نے صلح کری تھی۔ اور اس کے بعد اگر امام حسین علیہ السلام اپنے قدموں سے چل کر کربلا گئے تو گویا جو ہے حسین نہیں گئے بلکہ پیغمبر اکرم کربلا گئے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ کربلا تک گئے ہیں۔ یعنی گویا اگر تم نے حسن کو اذیت دیا تو گویا تم نے پیغمبر اکرم کو اذیت دیا، اگر تم نے حسین کو اذیت دیا تو گویا تم نے پیغمبر اکرم کو اذیت دیا۔ واقعی یہ شب جو ہے یہ جو محفل ہے وہ محفل اس شہنشاہ کے مناسبت سے ہے کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ وہ بڑے کریم تھے، ہر وقت جو ہے وہ دسترخوان امام حسن بچھا رہتا تھا، مدینے کے لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے، مدینے کے لوگ آتے تھے، یعنی کوئی بھی ایسا وقت نہیں رہتا تھا جس وقت امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان نہ بچھا، یعنی یہ اس کی جشن کی جو ہے آج کل تاریخ تھی۔ واقعی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنے اندر اپنے اماموں کے کیریکٹر اور اپنا اماموں کے سلسلے سے کچھ نہ کچھ ہمیں لوگوں کو معلومات ہونا چاہیے، اور ہماری کردار میں بھی ان کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے۔
وصلی اللہ علی محمد وعلیہ اجمعین۔ اب میں انشاءاللہ تعالی جو ہے کتنا ٹائم 10 منٹ آج کا پروگرام جو مین پروگرام تھا وہ اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ انشاءاللہ یہ جو 10-15 دن ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے وہ مستقل اس میں لیکچرز ہیں، اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی سے جو ہے یہاں پر تشریف لائیے گا، تاکہ جو ہے جو لیکچرز ہوں وہ بہت ضروری لیکچرز ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے اور تمام تر چیزیں، تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریے گا کہ وقت سے یہاں پر تشریف لائیں، اور تاکہ جو ہے یہ پروگرام اور یہ لیکچرز جو ہیں وہ بأحسن طریقے سے آخری تک پہنچے۔ اور آخری میں جو ہے اس لیکچرز کے بعد ایک ایگزام ہوگا جس میں جو ہے جو لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو پوزیشنز لائیں گے اس اعتبار سے ان لوگوں کو انعام دیا جائے گا۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے تمام یوتھ سے اسپیشلی، اینڈ بزرگ بھی جو ہے اس میں آ سکتے ہیں، اور اف کورس آنا چاہیے کیونکہ بزرگ آئیں گے تبھی بچے آئیں گے، تو اس لیے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے سوچا کہ میں آج آغاز کر دوں تاکہ انشاءاللہ کل سے مفصل جو ہے وہ گفتگو رہے گی آپ لوگوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی علم حاصل کرنا پیغمبر اکرم کی یہ بڑی معروف اور مشہور حدیثوں میں سے ہے کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورت پر واجب ہے۔ علم کے حوالے سے یعنی خود پیغمبر اکرم کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اور یہ جو ہمارے لیکچرز ہیں جو انشاءاللہ روز ریلی ہوں گے، اور اس میں کوشش یہی رہے گی کہ یہاں ہم آئے ہیں تو ہم سے کچھ حاصل کر لیں۔ یعنی میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں بھائی، اف کورس 7-8 گھنٹے کی فلائٹ لیا ہے میں نے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جوانوں کو خصوصاً جو ہے میں کچھ دے کے جاؤں، تاکہ ہمارے جوان جو ہے وہ ہمیں نہ یاد رکھے، لیکن جو ہے وہ جو چیزیں میں دے کے جاؤں گا ان چیزوں کو یاد رکھے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں، آنے والی زندگیاں، آنے والے تمام تر مارکے بآسانی یعنی باحسن طریقے سے گزر سکیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ایزی اور بہت وہ ہوگا کہ اس دار فانی میں جہاں کوئی جو ہے بہت اپنے لوگ نہیں ہیں، جہاں مجلسوں کا سلسلہ بہت نہیں ہے، جہاں محفلوں کا سلسلہ بہت نہیں ہے، یہاں کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں۔ خود آپ یہ دیکھیے کہ بس ایک کوشچن میں آج اٹھاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں 2-3 منٹ کے بعد جو ہے وہ اذان کا ٹائم ہے، تو اس وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا
ہم نے جو عبادت کرتے ہیں، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، تو کیا ہم نے پروردگار عالم کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ یعنی کیا ہمیں معرفت پروردگار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ میرے والدین آئے اور اس طریقے سے میں بھی آ گیا، اور اس کے بعد اسی کے اکارڈنگ جس طرح میرے والدین نماز پڑھ رہے تھے اس طرح میں نے بھی پڑھ لیا، جس طریقے سے میرے والدین نے جو ہے وہ مجلس میں شرکت کری اس طرح میں بھی چلا گیا اور شرکت کر لیا۔ کیا ہم نے جو ہے وہ پروردگار عالم کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، یعنی ہماری جو تھاٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا کوشچن۔ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجنس اینڈ آور رسپانسبلٹیز، یعنی ہمارا مذہب کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں، یعنی مذہب اور ہماری ذمہ داریاں، یعنی مذہب کہتے کسے ہیں؟ ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ what is your religion، یعنی آپ کا جو ہے وہ ریلیجین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا میرا مذہب اسلام ہے، از ایزی۔ لیکن اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کا صرف میں نے کہہ دیا کہ اسلام ہے تو اس کا میں نماز پڑھتا ہوں، اس میں اگر میں کسی بچے سے پوچھوں کہ اسلام کیا ہے تو کوئی بتائے گا مجھے کہ اسلام کیا ہے؟ کوئی ہے جو بتائے مجھے کہ اسلام کیا ہے؟ اوکے، what? Sorry. Okay. And other? اذان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آج اذان ہو رہی ہے اور میں انشاءاللہ کل یہیں سے کلاس شروع کروں گا۔ ہاں، یہ میں نے ایک کوشچن اٹھایا کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے؟ اوکے، اینڈ ٹمارو آئی سی یو اگین۔ اوکے، ٹھیک ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل سے ہم لوگ کلاس سٹارٹ کریں گے۔ خدا حافظ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله